معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاۃ والسلام علی اصحابہ اصحاب الہدی والتحقیق۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ حضور رحمت عالم طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، سید الانس والجان، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین۔ امام اہل سنت محدث بریلوی سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباح و نظائر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل ہے رضا لالا صداق بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا لالا صداق بھی ہے، اور آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ رات کل کے گزشتہ بیان میں بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نذرانہ محبت پیش کی۔ سرکار بغداد قطب الاقطاب، فرد الافراد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، اسرار یزدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، آپ جیلانی ہیں، ایران کے علاقہ گیلان میں آپ پیدا ہوئے، ہجری 470، ایک روایت میں 471 میں۔ کل کے بیان میں عرض کیا آپ نجیب الطرفین، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپ حسنی حسینی ہیں، باپ کی طرف سے آپ حسنی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب علماء یوں بیان کرتے ہیں، ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے والد حضرت سید عبداللہ
ان کے والد حضرت سید یحییٰ، ان کے والد حضرت سید داؤد، ان کے والد حضرت سید موسیٰ ثانی، ان کے والد حضرت سید عبداللہ، ان کے والد حضرت سید موسیٰ جون، ان کے والد حضرت سید عبداللہ محض، ان کے والد حضرت حسن مصنع، ان کے والد امام حسن مجتبی، ان کے والد مولائے کائنات۔ یہ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی، یہ بیٹے ہیں امت الجبار ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے والد زاہد وقت حضرت عبداللہ سومئی، ان کے والد حضرت سید ابو جمال الدین محمد، ان کے والد حضرت سید محمود، ان کے والد حضرت سید علاؤ الدین ابو العطا، ان کے والد حضرت سید کمال الدین عیسیٰ، ان کے والد حضرت سید علاؤ الدین محمد، ان کے والد حضرت سید محمد جواد، ان کے والد حضرت محمد علی رضا، ان کے والد حضرت موسیٰ رضا کاظم، ان کے والد امام جعفر صادق، ان کے والد حضرت سید محمد باقر، ان کے والد حضرت امام زین العابدین، ان کے والد امام سید الشہداء امام عالی مقام، ان کے والد مولائے کائنات۔ یہ آپ کا ماں کی طرف سے سلسلہ نسب، اور آپ کو مولائے کائنات سے خلافت، خرقہ خلافت حاصل ہے، یعنی جو ان بزرگوں میں مولائے کائنات کو مصطفیٰ جان رحمت نے جو خرقہ فیض عطا فرمایا، خرقہ خلافت، وہ پھر امت میں چلتا رہا، اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولائے کائنات سے خرقہ خلافت حاصل ہے، یعنی شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی غوثی اعظم، یہ مرید ہیں حضرت قاضی القضات سید محمد مبارک بن علی مخزومی کے، یہ مرید ہیں حضرت شیخ ابو القرشی کے، ابو الحسن قرشی کے، یہ مرید ہیں حضرت شیخ ابو الفرا ترتوسی کے، یہ مرید ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے، یہ مرید ہیں حضرت شیخ جنید بغدادی کے، آپ مرید ہیں اپنے ماموں حضرت سیدی سختی کے، یہ مرید ہے حضرت شیخ معروف کرخی کے، وہ مرید ہیں حضرت شیخ حبیب اجمی کے، یہ مرید حضرت امام حسن بصری کے، ان کو خلافت مولائے کائنات حضرت علی سے۔ آپ کا سلسلہ خلافت اور خرقہ خلافت کا سلسلہ بھی مولائے کائنات تک پہنچ جاتا ہے، تو کتنے سارے فیض جمع ہو گئے، کتنے سارے۔ ماں کی طرف سے دیکھو تو حضرت امام عالی مقام تک سب صالحین ہیں، باپ کی طرف سے دیکھو تو حسن مجتبی امام حسن تک سب صالحین ہیں، اور خرقہ خلافت میں دیکھو تو آپ کے پیر حضرت ابو سعید مخزومی سے لے کر امام حسن بصری تک سب اپنے وقت کے اقوام اقطاب، اپنے وقت کے محدث اور مفکر، اپنے وقت کے زبردست سید علماء میں، اور ان سب کو جو فیض ملا مولائے کائنات سے، اور یہ سارا فیض سمیٹ کر اللہ نے دیا غوث اعظم کو، یعنی آپ میں آپ کے پیر حضرت ابو سعید مخزومی کے کمالات ہیں، غوث اعظم میں ان کے دادا پیر حضرت شیخ قرشی کے بھی کمالات ہیں، غوث اعظم میں ان کے دادا کے پیر حضرت ابو الفرا ترتوسی کے بھی کمالات ہیں، آپ میں آپ کے دادا پیر حضرت ابو بکر شبلی، ان کے واسطے سے مولائے کائنات، یعنی یہ جتنے آتے ہیں ان سب کے کمالات فیوز و برکات ایک ذات غوث اعظم میں اللہ نے ودیعت فرمایا۔ اس لیے سرکار بغداد نہ صرف پیر ہیں غوث اعظم، نہ صرف یہ کہ سادات میں سے اپنے زمانے کے محقق بھی ہیں، اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں، اپنے زمانے کے مفکر بھی ہیں، اپنے زمانے کے فقیہ الوقت بھی ہیں، اپنے زمانے کے جید عالم بھی ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، اپنے زمانے کے طریقت میں سب کے امام بھی ہیں۔ اللہ نے بہت سارے کمالات غوث اعظم میں ودیعت فرما دی۔
आला हज़रत फरमाते हैं कि उलूहियत ही अहमद ने न पाई, उलूहियत ही अहमद ने न पाई और नबूवत से तू आतिल है या गौस, नबूवत हुई फिर सहाबियत, आगे कादरी मंजिल है या गौस, आगे कादरी मंजिल या गौस। और कहते हैं तू हजारों ताबई से फजू, तू हजारों ताबई से फजू, ये तबका मुजमलन फाजिल है या तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गनियो हैदरो आदिल या गौर, सितम कोरी राफजी वहाबी की, सितम कोरी राफजी वहाबी की, अरे हिंदू तक तेरा कायल है या हिंदू तक तेरा कायल या गौस, रजा का खात्मा बिल खैर होगा अगर तेरी रहमत शामिल है या। ये आपको कमालात फयूज़ व बरकत, आपका बचपना बड़ा निराला है। आप 471 में दुनिया में जलवाबार हुए और आपके वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बड़े अपने जमाने के फकीह भी हैं, अपने जमाने के बहुत बड़े शेख तरीकत, और उस जमाने में उनके काफी चाहने वाले और अपने दौर के उन पीरों में उनका शुमार जिनसे लोग मदद हासिल करते हैं। शेख मेहदी यमनी ने जो शेर लिखा जिसमें सरकार बगदाद के वाली से मदद तलब कर रहे हैं, या अबा साले लिल्लाहि सुम्मा ली रसूलिही अगिस्नी फइन्नी मिर्तो कल होते फल पर, यानी ऐ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अल्लाह के लिए फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप मेरी मदद फरमाएं, इसलिए कि मैं उस मछली की तरह तड़प रहा हूं जो पानी से निकाल कर खुश्की में तड़पती है। ऐ अबू साले आप मेरी इमदाद फरमाएं। शेख अबुल महदी यमनी का ये शेर इस बात पे दलालत करता है कि आप अपने जमाने में कितने जबरदस्त पीर होंगे कि वक्त का इतना जबरदस्त आलिम अपने अशार में आपसे इमदाद और मदद तलब कर रहा है। ये सरकार बगदाद के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार गौसे आदम के आबा व अजदाद का बयान। अब आपके औलाद व अमजाद यानी आपके बहुत सारे बेटे हुए, आपकी बेटियां हुई और आपके पोते भी हुए बहुत सारे। हजरत अबुल जो है अल्लामा मुल्ला अली कारी ने नुज़हतुल खातिर अल फातिर फी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर अपनी किताब में लिखा है, आपके बहुत सारे औलाद व अमजाद जिसमें आपके लड़के जो बहुत मशहूर हुए, जिनको अल्लाह ताला ने आपके इल्म व कमाल और अमल का हिस्सा अता फरमाया, यानी गौसे आदम के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें भी बहुत बड़ा मकाम दिया, अपने जमाने के मुहक्किक मुफ्ती और अपने जमाने के मुहद्दिस बने। आपके एक लड़के हजरत शेख अब्दुल वहाब, आपके दूसरे लड़के हजरत सैयद अब्दुल अजीज, आपके तीसरे लड़के हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक। ये वो हैं कि सरकार बगदाद के मसनद पर उनके इल्म फजल और कमाल का इतना जबरदस्त हिस्सा मिला कि ये तीनों, उनके अलावा काफी साहबजादे और पोते सरकार बगदाद के हुए जो अपने वक्त के बहुत बड़े उलमा में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन में जिनका शुमार था, जिन्होंने बगदाद से निकलकर कोई मिस्र गया, कोई यमन गया, कोई उर्दून, कोई जॉर्डन शाम गया, कोई फिलिस्तीन गया। ये सिलसिला फैला और फिर गौसे आदम की औलाद भी दुनिया में ज़मानों तक मुस्तफा के दीन की खिदमत करती रही। आज भी उनके शहजादे और अहले बैत अता जिनका सिलसिला उनसे मिलता है आज भी खिदमत कर रहे हैं। इसलिए किताबों में आपके इन बेटों का नाम ज्यादा आता है, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक, शेख अब्दुल अजीज और शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वही वाक़या अल्लामा मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि जब सरकार बगदाद के विसाल का वक्त करीब आया तो आपके बेटे, आपके साहबजादे हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक, शेख अब्दुल वहाब वो करीब आए और वो कहते हैं हुजूर आपको नसीहत फरमाएं। क्या नसीहत फरमाते हैं? गौसे आदम ने फरमाया, बेटा नसीहत एक ही है, अल्लाह से डर, मुत्तकी बन जा, रब के सिवा किसी पे भरोसा न कर, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से बांध, मखलूक से बेनियाज हो जा, अल्लाह ताला के सुपुर्द अपने सारे काम कर डाल, फिर बेफिक्र हो जा, तेरे काम खुद बारी ताला की तरफ से होते रहेंगे। फिर दिल में मखलूक का खटका न रहे, मखलूक से किसी की उम्मीद न रहे, खालिक के अलावा खालिक को छोड़कर उसके बंदों से उम्मीद लगाना छोड़, अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे और बैठ जा।
جس ذات کو سونپا ہے وہی ذات تیرے سارے کام بنائے گی، مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد جو بندہ کام کر دیتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ کام کیسے بگڑنے دے گا۔ بس یہی ہے کہ دل میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ ہم لوگ لوگوں کے سپرد کرتے ہیں، مخلوق کے، کبھی اپنا کام اللہ کے سپرد کر کے دیکھیے گا اور بے فکر ہو جائیں اور دل میں یقین کریں کہ ہاں جب میں نے اللہ کو سپرد کر دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بندے کو وہ چیز بھی دیتا ہے اور اس سے زائد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ اس پہ دلیل ہے جو میں نے تقریباً تفسیر میں پہلے پارے سورہ بقرہ کی تفسیر میں عرض کیا تھا۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جا رہا ہے، جاتے جاتے اپنی بیگم اپنی بیوی سے کہا تھا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اگر لڑکا ہو اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا اور اس کا خیال رکھنا، میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں تجھے چھوڑ جاؤں تیرے لیے یا اس بچے کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں۔ اور وہ باپ انتقال کر گیا، مگر اس کے پاس چھوٹا سا بچڑا تھا، گائے کا بچہ تھا، وہ چھوٹا تھا، اس نے اس کو جنگل میں لے گیا اور جنگل میں جا کے کہتا ہے مولا میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے جو میں اپنی اولاد کے لیے بعد میں چھوڑوں، یہ گائے کا بچہ ہے، میں اسے تیرے حوالے چھوڑتا ہوں، میرا بیٹا ہو اور جب بڑا ہو جائے تو مولا یہ میری امانت تیرے پاس ہے، میرے بیٹے کو اسے لوٹا دینا۔ اب باپ انتقال کر گیا اور بچڑا جنگل میں کئی سالوں تک کہاں رہا کسے پتا نہیں چلا۔ اب وہی دور آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم تو آپ پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ نہ دیکھ لیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو نہ دیکھ رہے۔ یہ سارے سوالات تھے اور ان سوالوں کی پاداش میں پھر ان پہ سزائیں اتری اور کہا گیا کہ کفارے میں گائے کو ذبح کرو، مگر گائے کو ذبح کرنے کا جب حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر قوم کے لوگ ہیلا بہانہ کرتے رہے، گائے کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، وہ گائے کیسی ہو، کھیتوں والی ہو یا عام جو ہوتی ہے گھروں میں کام آتی ہے وہ کام ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اے موسیٰ یہ گائیں ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے، رب سے پوچھو ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا، آپ کا رب بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسے ہو۔ قال انہ یقول انہا صفرا تسر الناظرین، وہ گائے پیلے رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو لباتی ہو۔ وہ سوال کرتے رہے، حکم اترتا رہا، اتنا اترا، اتنے سوال کر ڈالے کہ جتنے جواب آئے اس جواب کے اگر تناظر میں دیکھو تو اس قسم کی گائے دنیا میں ایک ہی تھی، اس قسم کی گائے دنیا میں ایک ہی تھی۔ حضرت موسیٰ کہتے ایسے کوئی گائے ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا، مگر سوال کرتے رہے، حکم آتا رہا اور پھر حکم کے وجہ سے وہ صفتیں بھی اس گائے کی اللہ تعالیٰ بیان کرتا رہا۔ اب ڈھونڈو ایسی گائے یہ پیلے کلر کی ہو، دیکھنے والوں کو لبھاتی ہو اور یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہو۔ گھومتے ایک بچے کے پاس، ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ مل گئی گائے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اس نے کہا کہ ان کو ضرورت ہے اور ایسی گائے صرف دنیا میں میرے پاس آئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہ بیچوں گا، اتنا پیسہ دو کہ جب اس گائے کو ذبح کیا جائے اس کی جتنی کھال ہے اس کھال کے وزن کے برابر کے پوری بھر جائے چاندی کے سکوں سے، اتنا مجھے چاہیے۔ کہ ٹھیک ہے، وہ سب دے دیے۔ اب کس کو دیے؟ جس نے گائے کو جنگل میں بچڑے کو چھوڑا تھا، اب وہ سارا مال اس کے بیٹے کے پاس اللہ تعالیٰ لوٹا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات پر جو یقین کامل بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکل رہا تھا، نکلتے اپنی بیوی سے کہا اپنا خیال رکھنا، اور اس کا چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ جیسے ہی نکلتے اس کی زبان سے لفظ نکلا مولا میں اپنے بیٹے کو تیرے ذات کے حوالے چھوڑے جا رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ ہے اور وہ بچہ چونکہ ابھی پیدا نہ ہوا تھا اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا۔ کہ مولا میرا بیٹا جو میری بیوی کے پیٹ میں تیری ذات پہ چھوڑ کے جاتا ہوں۔ وہ بندہ چلا گیا اور کچھ سالوں کے بعد جب واپس آیا
تو پتہ چلا کہ اس کا گھر بند ہے۔ پڑوسیوں سے پوچھا کیا ہوا؟ بتایا تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ درد زہ پین ڈیلیوری کا جو ہوتا ہے، اتنا درد زہ اٹھا کہ ڈیلیوری بھی نہ ہو پائی اور اسی درد میں تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ گیا قبر پہ فاتحہ پڑھا، رات کو سوتا ہے تو پھر کوئی آواز اسے کہہ رہی تھی کہ جا قبر پہ جا، قبر پہ جا، قبر پہ جا کہہ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بندہ کہتا ہے میں رات کو اٹھا اور اٹھنے کے بعد جب قبرستان پہ اپنی بیوی کے قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے اندر سے کچھ آوازیں آئی، اندر سے کچھ روشنی نکل رہی ہے، کچھ نور نکل رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے لگا کہ چلو قبر کو کھود کے دیکھتا ہوں۔ کئی مہینے ہو گئے، سال سے زیادہ ہو گئے، اس کی بیوی انتقال کر گئی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھ رہا ہے، اپنا جو بھی تھا وہ سامان لیا، قبر کو جب کھودنے لگا اس کی بیوی کا جسم ہے اور اس کے سینے پر اس کا زندہ توانا تندرست بچہ سلامت نظر آ رہا ہے۔ کہتا ہے مولا یہ کیا ہے؟ حاتب سے آواز آتی ہے اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، اس لیے ہم نے اس حال میں بھی اسے زندہ رکھا، اگر بیوی کو بھی ہمارے حوالے کرتے تو جیسا چھوڑ کے گئے تھے ویسا اللہ تجھے عطا فرما دیتا۔ تو یہ کبھی اپنے کام اللہ کی ذات پہ اور مولا کے سپرد کرو، پھر بے فکر ہو جاؤ، شک نہ رہے، تردد نہ رہے، پھر کچھ جو ہے شبہ نہ رہے۔ جب کام اللہ کے حوالے کر دیا تو وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کارساز ہے، وہ بندہ نواز ہے، نظام دنیا وہ چلاتا ہے، تخلیق کے کائنات اسی نے کی ہے اور اسی کے قبضے قدرت میں درخت کا ہر پتا، زمین کا ہر ذرہ ہے۔ بس اس کی ذات پہ کامل بھروسہ کر کے اپنے کام مولا کے سپرد کر دے، پھر دیکھ جیسا تو نے سونپا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ اب سرکار غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الوہاب کہتے ہیں ابا جان آپ کیا نصیحت کرتے؟ یہ وہ وقت تھا جو سرکار غوث اعظم کے آخری وقت آپ جو ہے صاحب فراش تھے، آخری وقت میں تھے۔ آپ فرماتے بیٹا متقی بن جا اور اپنے کام اللہ کے سپرد کر دے، رب کے سوا سب سے امیدیں توڑ ڈال۔ امید مخلوق سے ہوتی ہے تب بندہ رسوا ہوتا ہے، اور جب امید اللہ سے ہوتی ہے تو بندہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا ہے۔ یہی ہے آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالعزیز کہتے ہیں ابا حضور آپ جو ہے اس وقت ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ تم کو یہی حکم دیتا ہوں اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، اسی میں نجات ہے، باقی دنیا کل کا سامان ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ آپ کے تیسرے صاحبزادے شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں حضور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے جسم میں کون سی اعضاء میں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کے جسم کا کون سا عضو آپ کو تکلیف دے رہا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں دل کے علاوہ سارے اعضاء مجھے تکلیف دے رہے ہیں، ایک دل ہی ہے جو صحیح سلامت مولا کی یاد میں لگا پڑا ہے، مولا کی یاد میں لگا پڑا ہے۔ یہ دل ان کا تعلق ظاہر بات ہے اپنے آپ کو اپنے دل کے سارے رجحانات اس طرح اللہ کی بارگاہ اور اس دل کو اس طرح نورانی کر لیا تھا سرکار بغداد نے۔ یہ دل ہی تو سب کچھ ہے، یہ دل مولا کی تجلیوں کی آماج گاہ ہے، اسی دل پر انسان پہ اچھے برے ہونے کے اثرات اسی سے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، آقا فرماتے ہیں فلما فسدت فسدت الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ولما صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، خبر رہو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، جب دل اچھا ہے تو جسم اچھا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑتا ہے۔ اس بگڑنے سے مراد یہی ہے آدمی بھلے اوپر سے اچھا دکھتا ہو، تندرست دکھتا ہو، مگر اس کا معاملہ اندر سے ہوتا ہے، اس کا معاملہ ایمانیات سے ہے، اس کا معاملہ اعتقاد سے ہے، اس کا معاملہ روحانیت سے ہوتا ہے۔ جس کا دل اچھا ہے بھلے پھر وہ اس کا ٹوٹا پھوٹا لباس پہنا ہو، ٹوٹی ہوئی چپل پہنتا ہو، اس کے کرتے کے اندر 12-15 جگہ پر پیوند لگا ہو، مگر جس کا دل بہتر ہے تو پھر پوچھو فاروق اعظم کی ذات گرامی سے، پوچھو مولائے کائنات سے، جن کے دل اتنے صاف ستھرے، جن کے قلوب کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی کہ سوکھی روٹی کھانے والے علی، اور جو ہے پیوند لگا 15 جگہ پر پیوند لگے ہوئے، کرتے کو
پہننے والے عمر بن خطاب بھی دنیا میں کروڑوں لوگوں سے سبقت لے گئے. کیوں؟ جن کا دل بہتر ہے تو اللہ ان کی ذات کو بھی سب سے بہتر بنا دیتا. یہ دل جس کا تعلق مولا سے ہوتا ہے اور اس دل ہی پہ اللہ کے تجلیات کا نزول ہوتا ہے. یہ دل ہی مرکز ہے, یہ دل ہی سینٹر ہے, یہی سب کچھ ہے, اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے دل سنوار لینا چاہیے اور اسی کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے الیوم لا ينفع ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ فرماتے ہیں آج کے دن نہ مال کام آئے, آج کے دن نہ اولاد کام آئے, ہاں آج کے دن کام کیا آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہاں جو رب کے پاس سنورا ہوا دل لے کے آئے, قلب سلیم لے کے آئے. جس کا دل سنورا ہوا ہوگا اور جس دل میں جس قدر معرفت الہی, خدا کی محبت, وحدانیت, مصطفیٰ کی رسالت, آقا سے پیار, اللہ کی ذات سے اس کا تعلق, جس قدر اس کا دل اللہ, اس کے رسول, دین و شریعت کا مرکز بنا ہوگا, اس کی ذات کو اللہ ویسے ہی برکات و تجلیات عطا فرمائے گا. اس لیے مومن کے دل کی بڑی اہمیت ہے. غالباً مولانا روم نے کہا ہے دل بدست آر کے حج اکبر است. کسی مومن کا دل راضی کر لے, اس لیے کہ کسی مومن کے دل کو راضی کرنا حج اکبر کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. وہ دل کیا ہے؟ کعبے سے بھی افضل کہا گیا, بعض صالحین صوفیہ فرماتے ہیں. اس لیے مولانا روم کہتا ہے کعبہ تعمیر خلیل است, دل گزر گاہے تجلیات رب جلیل است. کعبہ تو خلیل کی تعمیر ہے, دل تو تجلیات جلیل کی آماج گاہ. وہ تعمیر خلیل ہے, یہ تعمیر رب جلیل ہے. یہ جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ دل جب بھرا رہتا ہے تو پھر ان دل والوں کی باتیں بڑی انوکھی ہوتی ہے. صوفیہ تو پھر اس قدر اپنے دل کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ ضرب لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے, لفظ اللہ کی ضرب جب دل پہ لگاتے ہیں اور دل کو اس قدر تجلیات الہی سے مانوس کر دیتے ہیں. آج فلسفہ جوان ہو گیا, آج میڈیکل سائنس اونچی انتی کر گئی, آج دنیا ترقی کر رہی ہے, علم ایجوکیشن اور شکشن کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں. آج پتا چلا کہ وہ سب باتیں جو 1400 سال پہلے اور 1300-1200 سال پہلے صوفیہ کرتے تھے آج لوگوں کے سمجھ میں نہ آ رہی تھی. مگر جیسے جیسے لوگ آگے بڑھتے گئے, علم کے دروازے کھلے, آج پتا چل گیا لوگوں کو آواز کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. آواز فنا نہیں ہوتی ہے, آواز جب شبد نکلتے ہیں شبد فضاؤں میں لٹکتے رہتے ہیں, شبد فضاؤں میں گھومتے رہتے ہیں. صوفیاء کرام جب آواز نکالتے تھے, ضرب لگاتے تھے, لا الہ الا اللہ کہہ کر, لا الہ کہہ کر اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھاتے اور لفظ الا اللہ اتنا زور سے کہتے کہ ڈائریکٹ الفاظ قلب کے اوپر ٹکراتے, ڈائریکٹ لفظ دل کے اوپر ٹکراتے. یہی معمول بنتا رہا, اس قدر عادت بنا دیتے کہ پھر اس عادت کی وجہ سے یہ پورا قلب بھی اللہ کے ذکر کا عادی بن جایا کرتا تھا. پھر وہ بندہ خاموش رہتا ہے مگر اس کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, اس کا قلب اللہ کہہ رہا ہے, اس کے دل سے اللہ کی آواز آ رہی ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند متقی عالم ہند کو دیکھو, ٹرین کا سفر کر رہے ہیں, پاس میں پنڈت بیٹھا ہوا ہے, سرکار مفتی اعظم ہند آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی, سناٹا ہوا, پنڈت کو آواز آتی ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, ذکر کی آواز آ رہی ہے. دیکھا کہ برتھ میں جتنے لوگ سوئے ہیں کوئی آواز اور کسی کا منہ نہیں چل رہا ہے. آخر آواز اس ڈبے میں کہاں سے آ رہی ہے؟ دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے پیچھے دیکھتا ہے مگر معاملہ سمجھ میں نہ آیا, گتھی بچی گئے. آخر میں دیکھا مفتی اعظم ہند کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے, کیا نورانی چہرہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. کسی نے کہا تھا نوری سیرت, نوری صورت, نوری ادائیں, نوری سیرت, نوری صورت, نوری ادائیں, جیسے وہ جاری نور کے دھارے, مفتی اعظم زندہ باد. جیسے ہو جاری نور کے دھارے, مفتی اعظم زندہ باد. جب وہ دیکھا اپنے کان لگا کے قریب ہو گیا تو دیکھا سرکار مفتی اعظم آرام کر رہے ہیں, چہرہ نورانی منور ہے. اور دیکھا ہاں اس بزرگ اور اس صوفی سنت جو جلوہ بار ہے, ہو سکتا ہے اسی کی طرف سے آواز آ رہی ہے. وہ آگے اپنا کان لے گیا, دیکھتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم کے دل سے اللہ کی آوازیں آ رہی ہے, کلمہ طیبہ کی آواز آ رہی ہے.
ہے، یعنی اس قدر اپنے آپ کو ذکر میں مٹھایا، اس قدر ذکر کرتے رہے اور بندہ اللہ کی ضربیں اس طرح لگاتا ہے دل کے اوپر کہ پھر دل عادی بن جایا کرتا ہے، دل اس کا جو ہے عادی بن جاتا ہے، پھر بندے کی زبان خاموش ہے، وہ سویا ہے مگر دل ذکر کر رہا ہے، دل کلمہ شریف پڑھ رہا ہے، اور ان کے دل اسی قدر اللہ کے ذکر اور مولا کے انوار و تجلیات اور ذکر مصطفیٰ سے معمور ہو جاتے ہیں کہ ان کے پورے دل اللہ تبارک و تعالیٰ تجلیات کا مرکز بنا دیتا ہے۔ یہی حال سرکار بغداد کا ہے، یہی حال اولیاء و صالحین کا ہوتا ہے، اس قدر دل کو سنوارا ہے، سارا معاملہ دل کا ہے، سارا معاملہ قلب کا ہے، سارا معاملہ دل کی حال کا ہے، اس سے دل اللہ کی بارگاہ میں بہتر لے کے جانا ہے۔ یہی قرآن بتا رہا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، دل اللہ کی بارگاہ میں سنورا ہو کے لے کے آؤ، دل خدا کی بارگاہ میں بہتر کر کے آؤ، اس دل میں کوئی خیر نہ آنے پائے، اس دل میں کسی اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ آئے، اس دل میں اس کے رسول کے علاوہ کسی کی محبت نہ آئے، اس دل میں اس کے دین و شریعت کے علاوہ کسی کی محبت نہ آئے، یہ دل ہی وہاں قبول ہوتا ہے۔ دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے، دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، زاہد کو کچھ نہ ملا زہد میں نخوت کے سوا، شغل سب بیکار ہے ان کی محبت کے سوا، شغل سب بیکار ہے ان کی محبت کے سوا۔ تو دل کا بڑا معاملہ ہے۔ سرکار بغداد سے آپ کے صاحبزادے پوچھتے ہیں حضور کیا آپ نصیحت کرتے ہیں؟ آپ یہی نصیحت دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو کہا پوچھا آپ کو اس وقت کون سی چیز تکلیف دے رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے جسم کے سارے اعضاء تکلیف دے رہے ہیں سوائے قلب اور دل کے، کہ میرا دل مولا کی یاد میں لگا پڑا ہے، مولا کے ذکر میں لگا ہے۔ اس لیے سرکار بغداد خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہی کے لیے مخصوص کر لیا۔ اس لیے غوث اعظم کہتے کہ میرے یہاں بچہ بھی پیدا ہوتا تم اس بچے کو اپنے گود میں لیتا اور لینے کے بعد اسی وقت خیال کرتا کہ تو مر گیا، تو مر گیا، تو انتقال کر گیا، اسی وقت خیال کرتا کہ یہ میرا بیٹا انتقال، یہ میرا پوتا انتقال کر گیا۔ کیوں؟ آپ سے پوچھا گیا، آپ اس لیے کہتے ہیں تاکہ جب بڑا ہو اور اس کی موت کی خبر مجھے آئے تو اس کی موت سے میرے دل پہ صدمہ نہ پہنچے، میرے قلب پہ صدمہ نہ پہنچے۔ میں نے دل تو صرف اللہ اس کے رسول ہی کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ اللہ یہ جو ہے سرکار بغداد کا واقعہ بھی ہے۔ آپ ایک مجلس واعظ میں واعظ فرما رہے تھے، خطاب اور تقریر فرما رہے تھے، اچانک کوئی صاحب آ کے خبر دیتے ہیں حضور آپ کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ اسی مجلس میں واعظ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس خبر سے نہ آپ کی مجلس میں کچھ نقص آیا، آپ کے جو ہے انداز میں کچھ فرق پڑا، آپ کے رویے میں کچھ فرق پڑا، ورنہ جوان بیٹا جب انتقال کر جائے تو پھر باپ پاگل ہو جایا کرتا ہے، اس کے ذہن کے سارے تار و پود بکھر کے رہ جایا کرتے ہیں۔ جوان بیٹے کا انتقال ہونا یہ باپ ماں پہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، مگر اللہ جنہوں نے اپنے دل کا تعلق محض اللہ کی ذات کے لیے اسی سے لگا لیا ہے، وہ صاحب آ کر کہتے ہیں انتقال کر گیا آپ کا صاحبزادہ۔ سرکار غوث اعظم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور پھر دس دینے لگے، بات کرنے لگے۔ ساری محفل ختم ہو گئی، معمول کے مطابق گھر پہ پہنچے تو غسل دے دیا گیا تھا، کفن پہنا دیا گیا ہے، نماز جنازہ کی تیاری ہے۔ اور آپ اسی لیے فرماتے ہیں میں نے تو یہ پیدا ہوا تھا تبھی سے میں نے تصور کر لیا تھا کہ انتقال کر گیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کی محبت میرے دل پہ نہ آنے پائے، ذکر اور فکر سے میرا دل کبھی دنیا کی طرف مائل نہ ہو۔ بھلے بیٹے کی محبت بھی اسلام نے جائز قرار دیا ہے، بیٹے کی محبت پہ صدمہ اسلام اس پہ پکڑ نہیں کرتا، دین اس پہ پکڑ نہیں کرتا، وہ ہمارا معاملہ ہے۔ مگر غوث اعظم کا معاملہ کچھ اور ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان سے سوا مشکل ہے، ان کے حالات الگ ہیں۔ یہ سرکار بغداد کے صاحبزادے آپ کے بہت سارے پوتے بھی ہوئے جن کا ذکر کتاب الذیل میں شیخ فرماتے ہیں۔ ایک آپ کے پوتے حضرت ابو المحاسن فضل اور دوسرے آپ کے جو ہے صاحبزادے سید محمد جو ہے ابو الفضل
ابو الفرح ابو صالح محمد، یہ آپ کے پوتے جو اپنے وقت کے بہت بڑے جید علماء میں اور اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر و محدث بنے. یعنی آپ ذرا سرکار بغداد کی ذات سے ادھر ہٹ کے ذرا دیکھیے. آپ کی اولاد و امجاد میں آپ کی ایک صاحبزادی بھی تھی اور ان کا نام غالباً فاطمہ تھا. انہوں نے بھی بہت زبردست خدمتیں کی. آپ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام حضرت ابو احمد محمد تھا، سرکار غوث اعظم کے بھائی جانتے، مگر وہ جوانی میں انتقال فرما گئے، جوانی میں فوت ہو گئے. مگر آپ پورے خاندان پورے شجرے کو دیکھو تو غوث اعظم کے بعد آپ کی صاحبزادی ہو، آپ کے بیٹے آپ کے پوتے ہو، پھیلے عراق سے نکل کر عرب کے حجاز کے علاقوں میں اور مختلف علاقوں میں پھیلتے گئے اور اس قدر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خدمت کی. اپنے باپ کا سارا حق ادا کر دیا، اپنے باپ کی تعلیم کو کبھی بکھرنے نہ دیا. باپ سے جو سرمایہ ملا، باپ سے جو فضل و کمال اور علم و تقوی ملا تھا اس کی حفاظت کی. اپنے پاس داری اپنے تقوی اور طہارت کی حفاظت کر کے انہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب کو اور ان کی تعلیم کو اس طرح آگے بنایا کہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے سرکار بغداد کے جتنے صاحبزادے ہیں اللہ نے ان سب کو بھی مقام قطبیت و ولایت پہ سرفراز فرمایا. یعنی وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوا. شیخ عبد الرزاق ہو، شیخ عبد العزیز ہو، حضرت شیخ عبد الوہاب ہو، یہ سب سرکار بغداد کے صاحبزادے، اللہ نے انہیں بھی مقام و منصب عطا فرمائے. اب ذرا آپ دیکھیں سرکار بغداد 471 میں آپ دنیا میں جلوہ بار ہوئے. ابتدائی تعلیم گھر ہی سے ملی، گھر کا ماحول ہی اتنا بہتر اور صاف ستھرا تھا اور ماں باپ والدین کے ان کی اطوار، ان کی اخلاق اور پھر خاندان کی تعلیم و تربیت نے اس قدر سنوارا. اور پھر یہ تو مادرزاد ولی ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد کو یہ مقام دیا. مشیت نے پہلے ہی ان کے لیے ولایت کو ثبت فرما دیا تھا. غوثیت کا مقام انہیں ملنا ہے یہ پہلے ہی اللہ مشیت نے طے کیا تھا. اس لیے آپ کے بہت سارے واقعات وہ بھی ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس کے بعد بھی آپ کی کرامتیں جاری ہے. آپ کی والدہ ایک مرتبہ کچھ درخت سے پتا توڑنے جاتی ہے یا کچھ درخت سے کسی چیز کو اٹھانے جاتی ہے، اس درخت پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. وہ سانپ آپ کی والدہ کے ہاتھوں میں ڈنک مار لیتا، تکلیف پہنچاتا. سرکار غوث پاک کہتے ہیں مجھے پیٹ میں پتا تھا کہ میری والدہ جس درخت کے آگے ہاتھ بڑھا رہی ہے وہ سانپ بیٹھا ہے، میری والدہ کو ڈس لے گا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری والدہ نے ہاتھ بڑھایا میں نے پیٹ میں میری والدہ کو لات ماری تاکہ انہیں درد ہو، ہاتھ کھینچ لے. میری والدہ نے ہاتھ کھینچ لیا. اس طرح سانپ کے ڈنک سے میں نے والدہ کو محفوظ کر لیا. اس لیے اس طرح بے شمار کرامتوں کا ثبوت پیٹ میں ہے، ابھی آئے نہیں ہے. اور ابھی 200-300 سال پہلے آپ کے زمانے سے پہلے حضرت سرکار جنید بغدادی کا دور ہے. جنید بغدادی یعنی آپ کے پیروں میں جن کا نام آتا ہے سرکار بغداد، ان کے پیر حضرت ابو الحسن مبارک بن حسن مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے جو پیر ہیں حضرت شیخ جو ہیں ابو الفرح ہے، ان کے پیر حضرت شیخ ترتوسی، ان کے جو پیر ہیں اس طرح ہوتے ہوتے حضرت شیخ شبلی اور جنید بغدادی تک سرکار جنید بغدادی غوث اعظم کے پیروں میں ہے. مگر اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح غوث اعظم کے ذکروں کو جاری اور ساری فرمایا. ایک دن سرکار جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اچانک اپنی گردن کو جھکا کر کہتے ہیں بل علی راسی وعینی، بل علی راسی وعینی، میری قدم پر میری آنکھوں پر، میرے قدم پر میرے گردن پر میری آنکھوں پر. لوگ کہتے ہیں جو جنید بغدادی کی محفل میں بیٹھے تھے حضور اچانک بغیر کسی معاملے کی جملہ آپ کی زبان سے کیسے صادر ہوا؟ میری گردن پر میری آنکھوں پر. سرکار جنید بغدادی کہتے ہیں میں عالم کشف میں تھا، زمانے کا معائنہ کر رہا تھا، حالات دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے پیچھے گیا، دیکھتے دیکھتے آگے جو زمانہ آنے والا ہے تو میں نے اسی بغداد کا ڈھال دیکھا. مجھ سے 200 سال کے بعد اسی بغداد میں ایک شہزادہ آنے والا ہے. جب میں نے دیکھا تو مسجد بھری پڑی ہے، لوگ مسجد میں صالحین اولیاء بیٹھے ہیں، ایک نورانی چہرے والا مسجد پہ خطاب کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے. اور تقریر
करते कितना भारी जुमला कह रहा है कदमी हादी अला रग़बत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। मैंने फौरन मुराकबा तोड़ के मौला से लो लगाए, मौला कौन है जो 200 साल के बाद इसी बगदाद की मस्जिद में आके इतना जबरदस्त ऐलान करेगा? उसका कदम दुनिया के सारे वलियों की गर्दन पर है। आका मौला की तरफ से हाथी पे गैबी आवाज देती है, दस्तगीरी फरमाती है, जुनैद वो तुम्हारे मुरीदों में होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, और हम उसे जमाने की सारी औलिया पर सियादत अता फरमाएंगे, सरदारी अता फरमाएंगे। और ये हुक्म अपनी से नहीं, हमारे कहने से वो आने वाला 200 साल के बाद जो अब्दुल कादिर आएगा, हमारे हुक्म से बगदाद की जामे मस्जिद पर ऐलान करेगा। उनका कदम सारे दुनिया के वलियों की गर्दन पर है। जुनैद बगदादी कहता है, मैंने कहा मौला जब वो इतना पाकबाज होगा, इतने कमालात वाला होगा, पता नहीं उनके जमाने में जुनैद बगदादी जिंदा रहे न रहे, मौला मैं आज ही गर्दन झुकाता हूँ और आने वाले अब्दुल कादिर का कदम जुनैद बगदादी अपने सर आंखों पे लेता। अल्लाह अल्लाह, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्यदी हो, ऐ खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है ओ लाडला बेटा तेरा। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सदा में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए।